آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے مسجد نبوی میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے اور حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد میرے نبی نے ایک خطبے میں بات کی، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کے سجدے کیے، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کے سجدے کیے۔ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں، جو نبی کی قبر کا سجدہ کرے وہ یہودی پہ اللہ کی لعنت، جو نبی کی قبر کے سامنے جھکے اور جو اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا جھکے وہ کیسے اللہ کا مقرب ہوگا، وہ کیسے ثواب کا کام ہوگا۔ پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ قبر بت بن سکتی ہے؟ یہ میرے نبی نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے۔ پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اس حدیث کا مطلب ہے قبر بت بن سکتی ہے۔ اگر قبر بت نہیں بن سکتی تو پھر میرا نبی دعا کیوں کر رہا ہے؟ اور دعا اس چیز سے کی جاتی ہے جس کا خطرہ ہو نا بچنے کی۔ اگر قبر بت بن سکتی بھی نہیں تو یہ پھر دعا ہی فضول بنتی ہے۔ اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اس کا مطلب یہی ہے کہ قبر بت بن سکتی ہے۔ کیوں؟ آگے فرمایا یعبد، جس کی عبادت کی جائے۔ یہ حدیث دلیل ہے، فقہا کہتے ہیں اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ بت شمار ہوگا۔ وہ کیا شمار ہوگا؟ بت صرف وہ نہیں ہوتا، اگر پتھر کی عبادت کرو وہ بھی بت ہے، قبر کی عبادت کرو وہ بھی بت ہے، جھنڈی کی عبادت کرو وہ بھی بت ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1330، بخاری میں دیکھ لینا، قال فی مرض الذی مات فیہ، میرے نبی نے اس بیماری میں یہ بات کہی تھی جس میں آپ پر موت آ گئی، آپ وفات پا گئے، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت، اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کے سجدے کیے۔ آگے فرمایا قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ولولا ذالک لابرزوا قبرہ غیر انی اخشى ان یتخذ مسجدا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے نبی کی قبر پہ آ کے سجدے کریں گے تو میں اپنے حجرے سے باہر جنت البقیع میں نبی کی قبر بناتی۔ میں نے اسی لیے قبر گھر میں بنائی کہ لوگ اس پر میرے نہ لگائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، مسلم شریف 1188 حدیث نمبر، آپ فرماتے ہیں الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیاء مصالحہم مساجدا، خبردار تم سے پہلے جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے نبیوں کی قبروں کے سجدے کیے، وصالحین، اور صالحین اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدے کیے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار میری امت قبروں پہ جا کے نہ جھکنا۔ الا لا تتخذوا القبور مساجدا، مسلم شریف بخاری کے بعد پہلا نمبر ہے، 1188 نمبر ہے حدیث کا۔ فرمایا خبردار میری امت قبروں پہ جا کے نہ جھکنا، انی انہاکم عن ذالک، میں محمد تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ ہم نے اچھے طریقے سے نبی کی بات مانی ہے، ماشاءاللہ۔ میرا نبی کہتا ہے انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں قبروں پر جھکنے سے منع کر رہا ہوں میری امت۔ اور ہم نے کہا فکر ہو جائے، انشاءاللہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ یہ نبی کی بات ماننی ہے یار۔ اور روایت آپ کو بتاؤں، ابو داؤد 3222 حدیث نمبر 3222، انس کہتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا
لا عقر فی الاسلام، اسلام میں عقر نہیں ہے۔ لا عقر فی الاسلام، عرس پہ جا کے قبروں پہ جا کے بکرے اور مرغے ذبح کرنا، اس کی میرے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ لا عقر فی الاسلام۔ قال عبد الرزاق کہتا ہے قالوا یعقرون عند القبر بکرۃ او شاۃ، مشرکین قبروں پہ جا کے گائے اور بکریاں ذبح کرتے تھے۔ یعقرون عند القبر بکرۃ او شاۃ، اس کی اللہ کے نبی نے منع کیا۔ دوسرے مقام پہ میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کے اندر 2042 نمبر پر حدیث موجود ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، لوگوں اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، مطلب گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے، لیکن نفل اور سنتے گھروں میں پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، یہی مطلب ہے نا حدیث کا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھو، یعنی قبرستان میں نمازیں، یہ تو کہتا ہے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور زندہ ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ جلوس عرس نہ کرنا۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید میلہ گاہ نہ بنانا۔ عرس، اس حدیث کے نیچے علماء نے کہ عرس کرنا حرام ہے قبر پہ جا کے۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ جمع نہ ہونا۔ وصلوا علیہ، میرے اوپر درود پڑھتے رہنا۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ میری قبر پہ آ کے میلہ نہ لگانا، قبر کے اوپر لکھائی کرنا، تختیاں لگانا، یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1563، عن جابر، حضرت جابر روایت کرتے ہیں، قال نہا رسول اللہ کے رسول نے منع کیا۔ سنو سنو، پھر کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ کے رسول نے منع کیا۔ نہا رسول اللہ ان یکتب علی القبر شیء، کہ قبر کے اوپر کوئی چیز لکھی جائے۔ ان یکتب علی القبر شیء، قبر کے اوپر کچھ چیز لکھی جائے۔ جابر دوسرے مقام پہ مسلم شریف 2247 نمبر پر حدیث ہے، فرماتے نویان تخصیص القبور، قبروں کو رنگ کرنے سے منع کیا گیا۔ قبروں کو رنگ کرنا بھی حرام، ان پر لکھائی کرنا بھی ناجائز، ان پر عمارتیں بنانا بھی ناجائز، ان پر مجاور بن کر بیٹھنا بھی ناجائز، ان پہ جا کے ختم پڑھنا بھی ناجائز۔ اس کا میرے نبی کی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہی باتیں ہم کہتے چلے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لعن اللہ زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت۔ پوچھو مولویوں سے یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ تم جو حدیث پڑھتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب جاؤ جا کے زیارت کرو، یہ مردوں کے بارے میں ہے۔ مردوں کے بارے میں صرف منع آیا تھا، لعنت کا حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ پہلے قبروں سے جا کے کچھ یہ شرک قبروں والا بہت پہلے کا آ رہا ہے، ہوتا تھا۔ اسلام میں ابتداءً توحید کی پوری سمجھ نہیں آئی تھی تو منع کیا گیا تھا، پھر بعد میں جب توحید کو ہر طرح سے سمجھ گئے پھر زیارت کا حکم دیا کہ مسنون طریقے سے قبرستان جاؤ اور تم مرد زیارت کرو اور موت کو یاد کرو، لیکن عورتوں پر تو لعنت کا حکم آیا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے لعن اللہ علی زوارات القبور والمتخذین علیہا سرج، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اور قبروں پر دیے جلانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ متخذین علیہا سرج، سرج سراج کی جمع ہے، اور مچ بالان والے، مچ آدھے نہیں میں مچ بالیاں وہاں، علیہا سرج چراغ جلانے والے، بتیاں جلانے والے، ان پر بھی لعنت ہے۔ یہ میرے پاس مسلم شریف ہے۔ ہم کیوں نہیں مانتے رسول اللہ کی بات؟ میں تو یہ اس لیے کہتا ہوں، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو فرماتے ہیں
کہ کیا تمہیں اس کام پر میں نہ بھیجوں جس کام پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ اس نے کہا بتاؤ۔ آپ نے فرمایا لا تدا، جا، بعثنی علیہ رسول اللہ، مجھے رسول اللہ نے بھیجا تھا اس کام کے لیے، لا تدا تمثالا الا طمستہ، کوئی مثال صورت نہ چھوڑنا مورتی مگر اس کو مٹا کے رکھ دے، ولا قبرا مشرفا، کوئی اونچی قبر نہ دیکھنا، الا سبیتہ، مگر اس کو زمین کے ساتھ برابر کر دے، ایک بالش سے اوپر اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے، جو ہو فرمایا علی جاؤ اور اس کو زمین کے ساتھ ملا کے رکھ دو۔ یہ عجیب بات ہے۔ اگلی حدیث سنو، جریج روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، اور ابو زبیر روایت کرتے ہیں جابر سے۔ جابر کہتا ہے نہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے منع کیا، نہا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے منع کیا، کس سے؟ ان یجسس القبر، کہ قبر کو چونا کیا جائے۔ اس وقت تو یہی زیادہ تر چونا ہوتا تھا نا، یہ رنگیں وغیرہ اتنی نہیں ہوتی تھی۔ ان یجسس القبر، اللہ کے رسول نے قبر کو رنگ کرنے سے، قبر کو چونا کرنے سے منع کیا۔ کیا مانتے ہیں رسول اللہ کی بات؟ اگر یہ حدیث نہ ہو نا تو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ یہ میرے پاس مسلم شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 2245، جلد اول کتاب الجنائز، جہاں جنازے کی حدیثیں لے کر آئے امام مسلم، وہاں پہ حدیث لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ان یجسس القبر، کہ قبر کو رنگ کیا جائے اور چونا کیا جائے، وان یقعد علیہ، اور قبر پر مجاور بن کے بیٹھنے سے بھی منع کیا، ویسے بھی منع کیا، اور اس کا ایک معنی یہی ہے کہ قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ میرے نبی کے صحابہ، پورے صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، ایک صحابی بھی مجاور نہیں ملے گا آپ کو، ایک صحابہ مجاور نہیں تھے، صحابہ مجاہد تھے۔ صحابہ نے قبرستان میں جھنڈے نہیں لہرائے، انہوں نے میدانوں میں اور کفر کے قلعوں پر اسلام کے جھنڈے لہرائے ہیں۔ فرمایا یقعد علیہ وان یبنى علیہ، اور قبر پر عمارت بنانے سے، گنبد بنانے سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھے نہ کہنا کس نے کہا، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ قبر کو چونا بھی نہیں کرنا، قبر پر بیٹھنا بھی نہیں، قبر کے اوپر عمارت بھی نہیں بنانی، قبر کے اوپر لکھائی بھی نہیں کرنی، اور قبر پہ اوپر جا کے ختم پڑھنا۔ یہ زندوں کو فیضان سنت اور فضائل اعمال سناتے ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کو قرآن سناتے ہیں۔ یہ قرآن زندوں کو سناؤ، یا زندوں کو جا کے سناؤ۔ یہ کوئی میرے نبی کے صحابہ آپ کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ شیعہ نے اسلام میں مداخلت کی اور اسلام کے اندر یہ رسمیں گھڑی۔ آپ دیکھو پورا سال حضرت حسین کو مشکل کشا، حاجت روا، کہ مشکلیں حل کرتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، سمجھ کے پکارا جاتا ہے، اور انہی 10 دنوں میں وہ مظلوم بن جاتا ہے۔